الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مختصر سے لائیو میں ہم ایک دو تین حدیثیں رکھیں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کے تعلق سے وضاحت فرمائی ہے کہ بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ کل بھی اس تعلق سے کچھ باتیں آئی تھیں اور آج بھی دو تین حدیثیں رکھ کر کے میں بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تأذن في بيته الا باذنه۔ دیکھیں، ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے اور روزہ رکھ کر کے انسان اپنے رب کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ جو روزے ہیں، جیسا کہ ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ لگا رکھا ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے۔ اور یہاں ہم آپ کو بتلاتے چلیں کہ یہ روزہ رمضان کا روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ نفلی روزوں کا بیان چل رہا ہے کہ اگر کوئی شوہر موجود ہے گھر میں اور اس کی بیوی نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اسے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت لے۔ اگر اس کا شوہر کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے آج کسی وجہ سے، تو یہ عورت ضد نہیں کر سکتی ہے اور یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے روزہ رکھوں گی۔ چونکہ روزہ عبادت ہے تو وہ یہ حجت بھی نہیں پیش کر سکتی کہ یہ جو تو عبادت ہے اور آپ کیسے روک رہے ہیں، اور آپ میرے شوہر تو ہیں لیکن یہ تو بالکل ظلم ہوگا کہ آپ عبادت کرنے سے منع کریں۔ حدیث صریح ہے اور یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے، اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت دے، یہ بھی جائز نہیں اس کے لیے۔ تو دیکھیں، یہاں دو اہم باتیں ہیں، اور جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا اور آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ میاں اور بیوی اگر ان دونوں کے اندر اسٹینڈنگ اچھی رہے، آپس میں ان کی جو سوجھ بوجھ ہے، تفاہم جو ہے، اور ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، ہم یہ جان سکیں کہ بیوی کیا چاہتی ہے اور اس کے حقوق کیا ہیں، اور بیوی یہ جان لے کہ شوہر کس چیز پہ راضی ہوتا ہے اور کس چیز پہ راضی نہیں ہوتا ہے، تو مسائل بالکل پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ جو مسائل ہمارے سماج اور معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں اور بات معمولی سی ہوتی ہے اور بڑھتے بڑھتے طلاق تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہر کوئی اپنی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات کہی تو ہوا کیسے نہیں۔ یہی مسئلہ شوہر کی طرف سے ہوتا ہے اور یہی مسئلہ بیویوں کی طرف سے ہوتا ہے، جو کہ نہایت غلط بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یہ تنازع جو ہے اور یہ جو اختلاف ہے یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ میاں بیوی کے بیچ میں اختلاف ہو جائے، جیسے مثال کے طور پہ اسی مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہو جائے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کی۔ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، نفلی روزہ بیوی رکھنا چاہتی ہے اور وہ کہے نہیں میں روزہ رکھوں گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتی ہوں تو میں روزہ رکھوں گی، تو وہ شوہر کے نہیں بھئی آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شوہر کو اس کی ضرورت ہو اور وہ ضرورت روزہ رکھنے کے حال میں پوری نہ کی جا سکتی ہو اور شوہر اسے منع کر رہا ہو۔
اب اس بات کو وہ اتنا بڑا بنا دے اور جہاں بیٹھے وہی لوگوں سے بیان کرتی چلے جی میرا شوہر مجھ کو روزہ نہیں رکھنے دیتا ہے، میرا شوہر مجھ کو جو ہے میرے گھر میں کسی کے آنے سے منع کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اس کی لائف پارٹنر ہوں، وہ کیسے اپنی بات منوا سکتا ہے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ تب وہ بات بڑھتے ایسا ہو جائے گا کہ دونوں ایک جدا ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر اسی مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہو جائے تو نہ بات شوہر کی ہوگی نہ بات بیوی کی ہوگی، بات ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ دیکھا جائے گا کہ کیا قرآن مجید میں اس کا کوئی حل موجود ہے۔ اگر قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے تو ہم پلٹیں گے حدیث کی طرف کہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ نہیں۔ یقیناً حدیث کے اندر موجود ہے، اور حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اشارتاً اور کنایتاً بتلاتی ہیں کہ شوہر جب ذمہ دار ہے گھر کا، تو گھر کا جو ذمہ دار ہے اگر کسی چیز کے کرنے کا حکم دے رہا ہے تو اس کو کیا جائے، اور اگر کسی چیز سے منع کر رہا ہے تو اس سے رک جایا جائے۔ ہاں، وہ کرنا اور نہ کرنا اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور نافرمانی پر ہے، اگر کوئی شوہر کسی بیوی کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف بلاتا ہے تو یقیناً اس بات کو انکار کر دے اور اس مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کا حل ضرور بھیجے گا اور اس کو اس پریشانی میں نجات دلوا دے گا۔ تو یہ حدیث سے بتلا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو گھر میں آنا چاہتا ہے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ لڑکا ہو، چاہے وہ لڑکی ہو، لیکن شوہر نہیں چاہتا ہے کہ وہ آئے، تو اس کے آنے سے پہلے بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے اجازت لے کہ کیا وہ عورت ہمارے گھر میں آ سکتی ہے جس کے بارے میں آپ نے منع کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ شوہر محترم نے منع کیا ہو سکتا ہے کہ ٹیمپروری طور پہ کہا ہو کہ یہ نہیں آ سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہو تو وہ اجازت دے دے۔ تو اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، آگے ایک حدیث ہے جو سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ یہ حدیث بھی بہت اہم ہے۔ آج جو حدیثیں میں بیان کروں گا وہ ساری حدیثیں یہی بیان کر رہی ہیں کہ بیوی پر شوہر کے جو حقوق ہیں وہ میں ضرور بتلاؤں گا، اور بہت سارے حقوق ہیں جن کا ایک ویڈیو میں احصائیہ نہیں کیا جا سکتا ہے، گنایا نہیں جا سکتا ہے، لیکن جو اہم حقوق ہیں یا جو اہم حدیثیں ہیں وہ ضرور، کل بھی کچھ باتیں آئی تھیں، آج بھی کچھ باتیں آئیں گی، اور انشاءاللہ جو اگلے لائیو ہوں گے اس کے اندر ہم بتائیں گے کہ شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، کیونکہ کل یہ بات آئی تھی کہ ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حقوق بیان کر دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لائیو میں انشاءاللہ ہمیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور یہ ساری باتیں ہوتی رہتی، کوئی نئی چیز نہیں بتلائیں گے، لیکن چونکہ من باب التذکیر یہ باتیں بتلا دینی بہت ضروری ہوتی ہیں، اس لیے اس حدیث کو آپ سنیں۔ حدیث کے راوی ابی علی طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جو ہمارے کچن ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ذرا سی غفلت برتی جائے تو وہ کھانا بھی جل سکتا ہے، روٹی بھی جل سکتی ہے، خاص طور سے توے پہ اگر روٹی ہو اور ذرا سی بھی لاپرواہی برتی جائے تو روٹی جل کر خاک ہو جائے گی، جل کر کوئلہ بن جائے گا۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر کتنی تاکید کر رہے ہیں کہ اگر آدمی اپنی ضرورت کے لیے اپنی بیوی کو بلائے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً آ جائے، فوراً سے پیشتر آ جائے، بالکل تاخیر نہ کرے، اگرچہ وہ تنور پر روٹی وغیرہ پکانے میں مصروف ہو۔ یعنی اگر روٹی کے جل جانے کا بھی خطرہ ہو اور شوہر نے بلا لیا ہے اپنی ضرورت کے لیے تو اس کو چاہیے کہ وہ آئے، اور یہ نہ کہنے نہیں جی میں تو کھانا بنا رہی ہوں، میں تو مشغول ہوں، ہماری سہیلیاں آ رہی ہیں، ہمارے مہمان آ رہے ہیں، اور دنیا بھر کے جو بہانے عورتیں بناتی ہیں اس کو بالکل اگنور کر کے اس عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے پاس آئے، اس کی ضرورت پوری کرے، سنے کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیوں اس نے اس عورت کو پکارا ہے۔ اور اگر ایسا کوئی بیوی کر لے جائے، اپنے شوہر کو خوش کر لے جائے، تو اس کی زندگی دنیا کے اندر ہی بالکل آسان سے گزرے گی اور کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کیونکہ وہی شوہر ہی تو ہے جو آپ کی زندگی میں بہار بن کے آیا ہے،
وہی شوہر تو ہے جس کا حکم مان کر کے، جس کی فرما برداری کر کے اپنی زندگی کو آپ جنت بنا سکتی ہیں، کیونکہ جب آپ اس کی بات کو مانیں گے تو کوئی بھی شوہر ہوگا وہ اس بات پر سوچنے پر ضرور مجبور ہو جائے گا کہ یہ وہ بیوی ہے جو میری ہر بات کو فوراً اس پہ اوپر عمل پیرا ہوتی ہے، جو کچھ میں کہتا ہوں وہ اس کو کر گزرتی ہے، یہ بھی نہیں پوچھتی کہ جی ایسا کیوں اور جی ایسا کیوں، یہ نہیں پوچھتی ہے۔ تو جب یہ بیوی ہماری ایسی ہے تو ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، تو وہ شخص ضرور بضرور اس کا خیال رکھے گا۔ تو اس حدیث کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو عورت کے لیے شوہر کی اطاعت کی اہمیت اور تاکید مکمل طور سے واضح ہے، بالکل واضح ہے کہ جی ایسا ہی کرنا ہے، اس کے خلاف آپ جائیں گے مسئلہ آپ کے خلاف ہو جائے گا، آپ اللہ کی نافرمانی کر جائیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر جائیں گی، اور اپنے شوہر کی بھی نافرمانی کر جائیں گی۔ اور آگے دیکھیے، یہ جو سجدہ ہم کرتے ہیں یہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ یہ پیشانی اتنی متبرک ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم بنایا ہوا ہے، اور سب سے اوپر یہ پیشانی ہماری ہے۔ دور سے نظر آئے کہ آپ کی پیشانی پہ کچھ لگا ہوا ہے، اس کو ہٹا لیجئے، چمکتی پیشانیاں، چوڑی پیشانیاں، یہ پیشانیاں اوپر اسی لیے ہے، اور یہ پیشانی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنی چاہیے، کسی کے لیے نہیں جھک سکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کے لیے ادباً و احتراماً نہیں جھک سکتے ہیں، جھکنا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے شوہر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کیسے یہ فرمایا کہ شوہر کتنا اہم ہے اپنی بیوی کے لیے۔ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، حدیث کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، حدیث حسن اور صحیح ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو یقیناً عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول کرے، اگر میں کہتا کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے تو میں یہ کہتا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے سجدہ کیا کرے، یعنی اتنا بڑا حکم آیا ہوا ہے اور اتنی بڑی تاکید آئی ہوئی ہے کہ اگر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، خاص ہے، اگر وہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کسی مخلوق کے لیے کرنے کے لیے کہتا تو میں کہتا کہ عورت اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ شوہر کی نافرمانی کسی بھی وقت بھی ناقابل قبول ہے، لیکن شوہروں کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے ڈیمانڈز اور ایسی فرمائشیں نہ کریں جو ان کی بیویاں نہ کر سکتی ہیں اور جس کی طاقت نہ رکھ سکتی ہوں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، ایک حدیث اور ہے جو کہ سنن ترمذی کے اندر ہی موجود ہے، حدیث مروی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ايما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ کہ کوئی بھی عورت، کوئی بھی بیوی اگر ایسے حالت میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ جنت میں جائے گی۔ یعنی اگر وہ صوم و صلات کی پابند ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی بھی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، اور اپنے شوہر سے اس وقت اس کی جدائی ہوئی جب اس کا شوہر اس سے راضی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف فرما کر کے اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، جب اتنی ساری چیزیں ہیں، اتنی اہمیت کا حامل آپ کا شوہر ہے، میں اپنے خواتین سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا کہ جب خواتین کا اتنا بڑا مقام، جب شوہروں کا اتنا بڑا مقام ہے تو ان کی نافرمانی قطعاً نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث بیان کرتا چلوں، حدیث بھی سنن ترمذی کے اندر ہی موجود ہے۔ حدیث کے راوی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله
فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. سبحان اللہ. یہاں اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے اور بیجا مطالبات اس کو بیجا مطالبات اس سے کر کے اس کو اس دنیا کے اندر الجھا دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہے، تو دیکھیں کہ وہ حور عین جو وہاں جنت میں اس کا انتظار کر رہی ہے وہ کیا کہہ رہی ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يؤشك أن يفارقك إلينا. جو عورت دنیا میں اپنے خاوند کو تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کی حور عین میں سے ہونے والی بیوی جنت میں کہتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے، قاتلک اللہ، اللہ تجھے ہلاک کرے، برباد کرے، اس کو تکلیف مت دے، اسے تکلیف مت پہنچا، کیونکہ وہ تیرے پاس چند دنوں کے لیے مہمان ہے، ان قریب ہے کہ وہ تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے، ان قریب ہے یا ان قریب ہی وہ تجھ سے جدا ہو کر کے میرے پاس آنے والا ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی حدیث سنتے ہیں اس حدیث کو سن کر کے ایسے ہی ختم نہ کر دیں، بلکہ وہ حدیث اگر آپ جانتے ہیں اور من باب تذکیر آپ کے پاس پہنچی ہے تو اس حدیث کے اوپر عمل پیرا ہوں. اور اگر اس حدیث کو اگر آپ پہلی بار سن رہے ہیں تو بھی یہ ضروری ہے کہ وہ حدیث اگر آ گئی ہے، ہمارا عمل، آپ کا عمل اس حدیث کے خلاف ہے، تو اپنے اس عمل کو فوراً چھوڑ دیجئے اور پلٹیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہمیشہ قدم بقدم قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے. ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.